بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانیوں، آپ کے سامنے ملک کے حالات تو ہیں، آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا اور آپ کے یہ جو چائے کے کھوکھے ہیں، یہ تو مرکز ہے نا سیاست کے، تو سیاست کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ یہ سب آپ کے سامنے ہے، کوئی ڈکی چھپی چیز نہیں ہے۔ نہ بولو تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ہے آپ کے سامنے، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اگر یہ ایسے ہی، یعنی کہ ابھی دیکھو نا، آپ کی اسمبلیاں جو ہیں وہ مچھی مارکیٹ بنی ہوئی ہیں، کوئی ادارہ یعنی کہ صحیح کام نہیں کر رہا۔ یہی ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہونے والا، ابھی کیا ہونے والا، ابھی کیا ہونے والا۔ تو جب ملک کے حالات اس حد تک پہنچ جائیں کہ ابھی کچھ ہو جائے گا، ابھی کچھ ہونے والا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ملک نہیں چل سکتے۔ یعنی دیکھیں، پچھلے تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں، یعنی کہ یہ جو سیاسی عدلیہ، ان کا یہ معاملات، یہ جو گند پڑا ہوا ہے، کبھی سیاست کہا جاتا ہے، کب عدالت کہا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یعنی کہ اس طریقے سے تو کام نہیں چلے گا نا۔ تو پھر یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی چلو ہو سکتا ہے ان میں بھی بڑے بڑے یعنی کہ پڑھے لکھے لوگ، عقل مند بیٹھے ہوئے، ان کو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نا کوئی پریس ریلیز نہیں یعنی کہ ایشو کرنے کی ضرورت، یا پریس کے سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ وہ تو ایک یعنی کہ ادارہ ہی علیحدہ ہے، وہ اس کی یعنی کہ اگر کوئی کلیریفیکیشن ہو، کوئی چیز ہو، حکومت کا کام ہے وہ کرے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے کہ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی پریس ریلیز، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ یعنی کہ کوئی نئی چیز کی ایک بنیاد ڈال دی جاتی ہے، تو اس پہ پھر ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی دیکھو نا، تقریباً جو حکومت میں بیٹھ گئے ہیں وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے، تو باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ اچھا نہیں ہے۔ وہ ابھی کوئی اعلانس بنانے کو جا رہے ہیں، کوئی سڑکوں پہ آنے کو جا رہے ہیں، کوئی دھرنے دینے کو آ رہے ہیں۔ تو یہ ملک تو نہیں چلے گا ایسے تو، یعنی کہ پہلے ہی ہم دیکھ لو، یہی سیاست اور عدالت، ان دونوں نے آپ کے ملک کو تباہی کے بالکل کنارے پہ کھڑا کر دیا۔ ابھی کیا ہے؟ کنارے پہ کھڑے ہو، ابھی دھکا دینے کی ضرورت ہے، یعنی کہ وہ کسی طریقے سے بھی دھکا ہو سکتا ہے، ملکی حالات خراب ہوں گے تو کوئی نیا یعنی کہ ہنگامہ ہو جائے گا، نئی کوئی چیز پیدا ہو جائے گی، تو اس سے کیا ہوگا؟ پہلے ہی ہم پوری دنیا میں یعنی کہ بدنام ہو چکے ہیں، پھر اور ہو جائیں گے، پھر دعائیں شور پڑ جائے گا کہ یہ پاکستان میں کیا ہو گیا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی وقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی آدمی کو، کسی یعنی کہ غیر جانبدار ہو، نہ وہ فوج سے ہو، نہ وہ یعنی کہ عدلیہ سے ہو، باہر سے ہو، یعنی کہ کوئی عام آدمی ہو جڑا نیک بھی ہو، خیر خواہ ہو ملک کا، اور غیر جانبدار ہو، اس کو یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اچھا ہو نا، تو اس کو ایک کام سونپے کہ ٹھیک ہے، ساری جماعتوں سے مل کے یعنی کہ ان سے بات چیت کرے، وہ ان کا نقطہ نظر دیکھو۔ کرسی کے لیے تو سب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جس کو کرسی ملنی ہوتی ہے، جس کو کرسی چاہیے، وہ کہتا ہے جی فوج ہمارے ساتھ ہے، لیکن اندر سے بات ایک ہی ہے۔ ابھی دیکھ لو نا، آپ کے سامنے ہیں، جتنی پارٹیاں یعنی کہ پہلے باہر بیٹھی ہوئی تھیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا کہہ رہی تھی، ابھی وہ پارٹیاں جب اندر آ جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم ایک پیج پہ ہیں، تو جو باہر چلی جاتی ہیں وہ بولتی ہیں نہیں، یہ یعنی کہ ہے ہی سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو یہ چیز جو ہے نا، اس کو پاکستان سے ختم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اصل میں
یعنی کہ تاریخ سے نا سبق نہیں سیکھتے۔ 1971 یعنی 1971 میں یہی ہوا تھا، یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے کہ مجیب الرحمان اکثریت میں تھا، اس کو ہم نے دیا نا، انہوں نے اپنا سلسلہ دکھایا، ملک تو ٹوٹ گیا۔ تو آج بھی وہی ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کون اکثریت میں کون اقلیت میں ہے، یعنی کہ بس اللہ اللہ مچی ہوئی ہے۔ جس کو تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ تھپکی دیتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے نہیں کام چلتے، ایسے کوئی ملک بھی نہیں چلتا دنیا میں، دیکھ لو سارے ملک ہیں، ادارے اپنی اپنی جگہ پہ ہیں۔ تو ابھی وقت ہے کہ کچھ سالس ڈھونڈے جو اس ملک کو یعنی کہ بچانے کے لیے وہ پہلے تو سب کا یعنی کہ ان کا نقطہ نظر لے کہ یہ چاہتے کیا ہیں سارے، اسٹیبلشمنٹ بھی یعنی کہ آن بورڈ ہو، سیاستدان بھی سارے آن بورڈ ہو، عدلیہ کو بھی وہ آن بورڈ ہو یعنی کہ ہونا چاہیے، یہ سارے مل کے تو یہ ملک کا یعنی کہ کوئی ایسا چلانے کا طریقہ نکالے جس سے یعنی کہ ملک چلے، ورنہ یہ تو ہر روز ہم گڑھے میں گر رہے ہیں، گڑھے میں گر رہے ہیں، گڑھے میں گر رہے ہیں۔ یہ بیساکھیوں سے کوئی حکومت بھی نہیں چلے گی، نہ کوئی بیساکھیوں سے کوئی سلسلے چلتے ہیں، یہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، اور 10 دن، مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے کے بعد، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ جتنی پکڑی یعنی کہ ہوتی ہیں نا سیٹیں، یہ سب آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مفاد پرست تو سب ہے، انہوں نے مانگنا ہے یعنی کہ اپنی اپنی مرضی کا سب کچھ، تو حکومت اگر ان کو دے گی تو ملک پہلے بیڑا غرق ہو گیا ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو جو یعنی کہ ٹیکس اکٹھا ہوگا پھر ان کو دے دیا کریں گے، باہر سے IMF کی قسطیں جو ہیں وہ یعنی کہ پھر لوگوں پہ بوجھ ڈال کے ادا کیا کریں گے۔ پہلے ہی بجلی کہاں کی کہاں پہ، گیس کدھر چلی گئی، پٹرول دیکھو، ڈالر دیکھو، تو ابھی اگر ایسے کریں گے تو پھر یہ ہر چیز جو ہے نا یہ ڈبل ہو جائے گی، تو پاکستانی عوام کا خاص کر غریب کا جینا جو ہے نا وہ حرام ہو جائے گا۔